رانا صاحب تھوڑا سا سیاسی سوال، ایک تو یہ کہ یہ جو سیٹ اپ بن گیا ہے اس سے آپ لوگوں کو توقع ہے کہ غیر جانبدارانہ انتخابات کرا دے گی؟ جی بالکل، جو کیبنٹ میں جو لوگ آئے ہیں سارے بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں، اور کسی کا بھی کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ اس کا اپنا جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ کلیش کرتا ہو. اور پھر پرائم منسٹر نے ایک بہت عمدہ مثال قائم کی ہے کہ ان کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق تھا، انہوں نے اس کی بنیادی رکنیت سے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے، اور انہوں نے خود کو ایک نیوٹرل جو ہے وہ انسان کے طور پہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو الیکشن کمیشن نے اس کو جو ہے وہ ہولڈ کروانا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کی مدد کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں ان لوگوں میں یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی بھرپور جو ہے وہ مدد کریں. لیکن ان کا ایک کام جو ہے بنیادی وہ نگرانی کرنا بھی ہے. اب پچھلے 2018 کے انتخابات میں وزیر داخلہ دیکھتے رہے، وزیر خارجہ دیکھتے رہے، وزیر قانون دیکھتے رہے، لیکن آر ٹی ایس فیل ہوتا رہا اور پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا جاتا رہا، یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو اس مرتبہ ایسا خطرہ تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنے رولز میں اور اپنا جو الیکشن کنڈکٹ کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے طے کرنی چاہیے. اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو، خواہ وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ وہاں پہ ہونی چاہیے، اور اسے پولنگ اسٹیشن کے اندر اس قسم کی دسترس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گنتی میں جو ہے وہ جس کو دل چاہے بٹھائیں اور جس کو دل چاہے باہر نکال دیں. یہ کیونکہ پچھلی دفعہ یہ اختیار موجود تھا اور اس اختیار کا غلط استعمال ہوا. مثلاً میں اگر آپ کے حلقے کی مثال دوں، قاسم سوری صاحب آئے، عملاً تیسرے نمبر پہ تھے، لیکن ٹپے لگا کر ان کو جتوایا گیا. تو مجھے اس بات کی آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس مرتبہ میرے ووٹر کے ساتھ وہی کام نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلی حکومت نے الیکٹورل ریفارمز کیے، اور ان الیکٹورل ریفارمز میں تمام جماعتوں کو بلایا گیا. ایک جماعت نے تھوڑا بہت اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور بعد میں نہیں کر سکے وہ. اینی ہاؤ وہ الیکٹورل ریفارمز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کو مزید امپاور کیا گیا ہے کہ اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں ان کو روکیں اور ان اپنے اس پارز کے ایکسرسائز کریں. تو مجھے یقین ہے، اور ہم الیکشن کمیشن کو ہر لمحہ سپورٹ کریں گے جو وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے میں جہاں جہاں ان کی مدد کی ضرورت ہوگی ہم ان کو مدد پہنچائیں گے. اچھا، لیکن رانا صاحب یہ جو فیصلہ کیا آپ لوگوں نے سی سی آئی سے مردم شماری کی منظوری لے کے، اس کے نتیجے میں انتخابات اب لگتا ہے کہ فروری مارچ تک جائیں گے، لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ نہیں جی وہ 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے. تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے، اور کیا پیپلز پارٹی اور آپ لوگوں کی اس معاملے پہ ناراضگی نہیں آئیں گی؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ وہ ایک آئینی ادارہ ہے. اس آئینی ادارے میں چاروں صوبے موجود ہیں، اس میں فیڈریشن موجود ہے. وہاں پہ اتفاق رائے سے جو ہے وہ سینسس کے اوپر جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے، ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور وہ پبلش ہوا ہے. اب اس کے پبلش ہونے کے بعد یہ آئینی تقاضا ہے کہ جو ہے یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ 2017 میں جو سینسس ہوا اس کے اوپر جو ہے وہ سبھی کو اعتراض تھا، اور صرف 2018 کے الیکشن کے لیے ایک ون ٹائم امینڈمنٹ کی گئی کہ جی کیونکہ 18 کا الیکشن سر کے اوپر ہے، دوبارہ جو ہے وہ سینسس ہو نہیں سکتا، لہٰذا ایک مرتبہ الیکشن اس سینسس کی بنیاد پہ کروا لیا جائے. وہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگر اسی سینسس کے اوپر آپ دوسرا الیکشن 5 سال بعد کرواتے ہیں تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. اب یہ سینسس جو ہے یہ موجود ہے، اس کے اوپر پوری قوم کا اتفاق رائے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بلیسنگ ہے. اگر اس بلیسنگ کو کیپچر کرنے کے لیے جو ہے اگر آپ کو کوئی 80-90 دن جو ہے وہ الیکشن آگے کرنا پڑتا ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غیر آئینی بات ہے. میں آپ کو ان کے اقتدار کا دورانیہ 80-90 دن بڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو ایک یعنی کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ایک ایسا یعنی عمل جس کے اوپر قومی اتفاق رائے ہے،
اور یہ قومی جو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے بڑی بلیسنگ ہے. پیپلز پارٹی نے اس میں ہاں بھی کر دی CCI میں، اور اب وہ ارلی الیکشن کا مطالبہ بھی کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ جو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے ان کو کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ شاید بعد میں جو انہوں نے کوئی حساب کتاب کیا ہوگا تو اس میں شاید ان کو اس سینسس میں جو ہے وہ کو تھوڑا ان کو کچھ چند سیٹوں کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ میں پوری یعنی گارنٹیز یا ویریفیکیشن کے ساتھ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید کراچی کی سیٹیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اچھا. اور وہ کراچی کی سیٹیں جب بڑھیں گی تو لازمی بات ہے کہ اندرون سندھ جو ہے وہ وہاں پہ سیٹوں میں جو ہے وہ کمی ہوگی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اتفاق رائے سے اس سینسس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہ سینسس کا ایکسیپٹ ہونا یہ بڑی بلیسنگ ہے.